ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے بیٹھو، وَإِذَا طلقتم اور جب تم طلاق دے بیٹھو، النساء بیویوں کو، فبلغنا اور وہ پوری کرنے لگیں، اجلہن اپنی عدت، وہ پہنچنے لگیں اپنی عدت کو اور وہ پوری کرنے لگیں اپنی عدت۔ فلا تو نہ، تعضلوا منع کرو، ہن ان کو، فلا تعضلوہن تو نہ روکو ان کو، نہ منع کرو ان کو، ان کے ینکحنا وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے خاوندوں سے، ان ینکحن ازواجہن کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے، اذا جب تراضوا وہ رضامند ہوں، بینہم آپس میں، اذا تراضوا بینہم جب وہ باہمی طور پر رضامند ہوں تو پھر ان کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، بالمعروف شرعی طور پر، شریعت کے مطابق۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے بیٹھو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت پوری کرنے لگیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ ان کو روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ وہ آپس میں باہمی طور پر راضی ہوں شرعی طریقے کے مطابق۔ پیچھے طلاق کی مختلف اقسام بیان ہو چکی ہیں، اس آیت میں طلاق کا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ایک طلاق دے دیتا ہے، ایک طلاق کی صورت میں ظاہر ہے نکاح برقرار ہے، یا دو طلاقیں دے دیتا ہے اور دو طلاقوں کی صورت میں دوبارہ اسی خاوند سے فوری نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ دے بیٹھا تھا، اب بعد میں خیال آیا، لڑکی بھی چاہتی ہے کہ میرا یہیں پر رشتہ بحال رہے اور مرد بھی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اسی سے اپنا نکاح کر لوں، نہ میں کسی اور عورت سے کروں اور نہ یہ کسی اور کے پاس جائے۔ وہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس رشتے کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو منع فرما رہے ہیں، جو سرپرست ہیں، بڑے ہیں، ان کو منع فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپس میں باہمی طور پر رضامند ہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو تم رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ کئی دفعہ انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، طلاق کیوں دی، اب ہم دوبارہ آپس میں پیچ اپ نہیں ہونے دیں گے، اب آپس میں مصالحات نہیں ہونے دیں گے، دنیا میں جہاں مرضی جس مرضی رشتے سے کر لیں، اس سے دوبارہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ ایک عورت ایک خاوند کے بعد کسی اور کے پاس جائے،
اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ رضامند ہے، وہ عورت بھی رضامند ہے اور وہ مرد بھی رضامند ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کا آپس میں ہی رشتہ ہو جائے، کیونکہ ابھی گنجائش ہے، 2 طلاق کے بعد گنجائش ہے کہ ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے اور رشتہ بحال رہ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، وہ عورتیں اگر اپنے ہی خاوندوں سے نکاح کرنا چاہیں تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ آپس میں باہمی طور پر وہ رضامند ہیں شرعی طریقے کے مطابق۔ ذالک، یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے ذریعے، ذالک یوعظ بھی یہ نصیحت کی جاتی ہے، من جو کانا ہو، منکم تم میں سے، من کانا منکم جو ہو تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ تعالی کی ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ ذالک یوعظ بہ یہ نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ایسا کرنا، ذالکم ایسا کرنا، ازکا زیادہ صاف ستھرا ہے، لکم تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ پاکیزہ ہے، ایسا کر لینا۔ واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتے ہیں، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یہ بات اب زیادہ کھل کے واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر میاں بیوی میں سے 15 20 25 30 سال ان کا نکاح رہا، کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے رشتہ یہ ختم ہو جاتا ہے، اگلا رشتہ کرنا اور اس کو پھر برقرار رکھنا اور لے کے چلنا یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ وہ نئے 2 ساتھی آپس میں ذہن نہیں مل پاتا، دھیان نہیں مل پاتا ان کا، جسے کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ، وہ نہیں ہو پاتی۔ یہ پچھلے کچھ تقریباً کوئی 1 1.5 2 سال کے عرصے میں کوئی 10 سے 12 ایسی صورتیں میرے سامنے آئی ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، خاوند کا انتقال ہو گیا، عورت کا کہیں اور ہوا، نہیں بن پائی، یا بیوی کا انتقال ہو گیا، خاوند نے اگلا نکاح کیا، نہیں بن پائی۔ اب ہمارے مزاج عجیب طرح کے ہو گئے، رشتے نبھانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کر رہے ہیں ہم تو۔ اسی لیے اگر کوئی ایسی صورت اگر ممکن ہو کہ وہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ ہی رہ لے اور خاوند بھی راضی ہو اور بیوی بھی راضی، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک نیا رشتہ اس کو اپنے ساتھ ملانا اور اس کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ ذہنی طور پر مطابقت کا ہونا اور انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، یہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ یہ ارلی ایج ہوتی ہے نا، آدمی بڑا کمپرومائز کرتا ہے، بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، چلتے چلتے رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، بچے ہو گئے اور مضبوط ہوتا گیا، عقل سمجھ آتی جا رہی ہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ایک بچہ، دوسرا، تیسرا، اور لیکن بڑی عمر میں جا کر، اگر زیادہ عمر میں جا کر بڑا مشکل ہو جاتا ہے نئے رشتے بنانا اور ان کا چلنا۔ اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک تصور ہم نے بنا لیا ہے کہ جس عورت کا خامن فوت ہو جائے یا جس مرد کی بیوی، اب بس باقی زندگی وہ ایسے ہی گزارے۔ ایک عجیب سا کنسیپٹ ہمارے ہاں ہے،
قریبی ترین رشتہ دار وہ سب سے پہلے رکاوٹ بنتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بڑی عمر کے صاحب ہوں، خاتون ہو بڑی عمر کی یا مرد ہو بڑی عمر کا، اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ دوسری شادی کرنا چاہے، تو عجیب و غریب فقرے اور جملے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ اس کے پاؤں قبر میں ہیں اور اس کے شوق دیکھو۔ اور ایک بہت ہی جو ہے نا غلیظ محاورہ، خیر میں وہ نہیں بولتا، اس کو رہنے دیجیے۔ یعنی ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے الفاظ وضع کیے گئے ہیں، ایسے جملے وضع کیے گئے ہیں، اس کو بہت مسئلہ ہے، اس کو بہت بڑھاپے میں بھی اس کو سکون نہیں ہے، قبر میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، قریبی رشتہ دار وہ نہیں چاہتے کہ اب مزید شادی ہو اور پھر دوسرے مسائل ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے اگر وہ جو پہلا رشتہ ہے نا وہ بحال رہ سکے، ہنسی خوشی، وہ سب سے بہتر ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ستھری بات ہے کہ میاں بیوی جو پہلے سے ہیں وہ آپس میں کسی طرح بحال رہ سکیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی بنا پر بعد میں مجبور ہو گیا ہے، اس نے شادی کرنی ہے، کرنا چاہ رہا ہے، سپورٹ کیا جائے اس کو۔ دیکھیں میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، جو نہیں کرنا چاہتا اس کو فورس نہ کریں۔ کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، کچھ بھی ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا اس کو فورس نہ کریں، جو کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کریں۔ ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہو گیا ہے، جو نہیں کرنا چاہتا اس کو فورس کرتے ہیں، اور جو کرنا چاہتا ہے نا تو اس کی ٹانگ اڑاتے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ تو یہ دونوں غلط ہیں۔ جو نہیں کرنا چاہتا اس کو فورس نہ کریں، اور جو کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ کریں۔ ہاں بہت اچھا ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے، بتائیے ہمارے لائق کیا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، کیونکہ ایک بات یہ بڑی آپ کہہ لیجئے کہ آفاقی حقیقت ہے اور قدرتی اور فطری بات ہے کہ کسی مرد کے لیے بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں ہے، اور کسی عورت کے لیے اس کے خاوند سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں۔ کسی مرد کے لیے، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میں والدہ کی کیفیت دیکھتا ہوں تو مجھے جھٹکا لگتا ہے، کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں کوئی کمی نہ رہے، الحمدللہ، مطلب ان کو اور کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے طرز عمل میں نا خود بخود فطری طور پر، قدرتی طور پر ایک عجیب تبدیلی آ گئی ہے۔ کوئی کمی نہیں ہے، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، آنے میں، جانے میں، کسی چیز میں، لیکن ان کے ذہن میں کیا ہے، بس میں تو اب ایسے ہی، میرا کیا کام ہے، اب مجھے پتہ نہیں کیوں اللہ نے زندہ رکھا ہو، ان کے ذہن میں یہ ہے۔ یہ چیز کسی مرد کے لیے بیوی سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ نہیں، اور کسی عورت کے لیے خاوند سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ نہیں۔ تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، ٹانگ نہ اڑائی جائے، اس پہ فقرے نہ کسے جائیں، اس کو برا نہ کہا جائے، اس کو غلط نہ کہا جائے، سپورٹ کیا جائے ہر لحاظ سے، اس کی زندگی آسان ہو گئی، اس کے لیے آسانی ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اور مائیں، والدات مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، مائیں دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال، کاملین، مکمل، 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ مائیں 2 سال اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں۔ لمن، یہ 2 سال اس کے لیے ہے، ارادہ، جو چاہے، ان یتم، کہ وہ پوری کرے، الرضاعہ، دودھ پلانے کی مدت کو۔ یہ اس کے لیے ہے
جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے. تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے. اس کے بعد اچھا دودھ ظاہر ہے عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاتون کسی اور بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، جس کو رضاعی ماں کہا جاتا ہے، دودھ پلانے والی ماں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت شیبہ رضی اللہ عنہا. یہ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی، انہوں نے دودھ پلایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی اور عورت اگر بچے نے 2 سال کی مدت کے اندر دودھ پیا تو وہ رضاعت ثابت ہوگی. رضاعی ماں 2 سال کی مدت کے بعد اگر کسی نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ پھر رضاعی رشتہ ثابت نہیں ہوگا. بچے کے لیے دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے. وعلا اور پر المولود لہو جس کا بچہ ہے، مولود لہو جس کا بچہ ہے، وعلی المولود لہو اور جس کا بچہ ہے یہ باپ ہے، اور باپ پر لازم ہے، اور باپ پر لازم ہے رزقہن ان ماؤں کا کھانا پینا، وکسوتہن اور ان کا لباس وغیرہ، بالمعروف اپنی اور ان کی حیثیت کے مطابق. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ پر لازم ہے ان عورتوں کا کھانا پینا اور ان کا لباس بالمعروف اپنی اپنی دونوں کی حیثیت کے مطابق. دیکھیں اگر تو وہ عورت اس کی ماں تو ہے ہی ہے اور نکاح برقرار ہے دونوں کا، یہ باپ ہے یہ ماں ہے، تو پھر تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ دودھ پلائے، اور مرد کی ذمہ داری ہے سیدھی سادی سی کہ بھائی تیری بیوی ہے تو تو اس کے کھانے پینے کا اور خاص طور پر اس دوران میں پھل وغیرہ دوائی وغیرہ اس سب کا اہتمام کرے. خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی ہے. اب بے شک یہ اس بچے کی ماں تو ہے لیکن اس کی بیوی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود جب تک یہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا دودھ پلانے کا خرچہ وغیرہ یہ اس خاوند کے ذمہ ہے، وہ اس کے ذمہ ہے. دودھ پلانے کی اجرت، اس کا خرچہ وغیرہ خاوند کے ذمہ ہے، یعنی بچے کے باپ کے ذمہ ہے. وعلی المولود لہ باپ کے ذمہ لازم ہے رزقہن ان کو کھانا وغیرہ پہنچانا مہیا کرنا، اور وکسوتہن اور لباس وغیرہ مہیا کرنا، بالمعروف اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. چلیں جی بس یہاں تک.